بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں اس پوری کائنات کے، پوری دنیا کے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کے بعد، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن مقامات پہ ان کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی بیان کی۔ عزیز دوستو ساتھیو، اس درس میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مبلغ تھے، وہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایسی تربیت کی کہ انہیں گناہوں سے دور کر دیا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ مگر عزیز دوست اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو کردار اور اخلاق ہمارے سامنے پیش کیا، اس امت کے لیے جو پیش کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہر زندگی کے ہر پہلو میں صحابہ کرام نے ہمارے لیے عظیم سے عظیم مثال چھوڑی ہے۔ ایک لاجواب زندگی ان کی تھی، بے مثال زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، آئیے ہم کچھ ایسے پہلو بیان کرتے ہیں جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق تھا، اور کس طرح انہوں نے ہمارے لیے ہر پہلو میں اعلیٰ سے اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا حکم دیا اور صحابہ کرام مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور ان کے اخلاق کو دیکھ کے ان پہ اثر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ محبت ان سے بڑھ گئی، یہاں تک کہ لوگ اپنی مال اور جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے، اور اس محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے الفاظ میں کرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ ایک مرتبہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، سوائے میری جان کے، سوائے میرے اپنی جان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے محبت اپنے نفس سے بھی زیادہ نہ کر لو۔ تو اس پہ فوراً عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی حتی من نفسی،
کہ یا رسول اللہ اب تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ایمان کی بشارت دی اور فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا، اب ہوئی نہ بات کہ پہلے جو محبت تھی وہ تھوڑی سی محدود تھی کہ مال و دولت اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت، اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت، مگر اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اپنی جان سے، مگر میری جان سے، یعنی میں اپنی جان کو اولیت دیتا ہوں آپ کی محبت پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا نہیں، مگر صحابہ کرام کا کردار دیکھیے اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، کتنے جلدی صحابہ کرام نے اس بات پہ عمل کیا اور فرمایا کہ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیونکہ ہمارے لیے ہر زندگی کے ہر پہلو میں ایک مثال چھوڑی ہے جو کہ لاجواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے مال جمع کرنے کے لیے کہا، مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ اس وقت لوگوں کا مال ان کی چیزوں میں ہوتا تھا، ان کے برتنوں میں، ان کی سواری میں یا ان کے گھر کی چیزوں میں وہ مال ہوتا تھا، درہم اور دینار کم ہوتے تھے۔ تو عزیز و ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام لوگ مال جمع کریں جہاد کے لیے اور مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ تمام صحابہ ایسے ہی تھے کہ ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہو جائیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ان کی الگ تھی، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ خاص طور پہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور بیت المقدس میں جا کے تمام انبیاء کی جماعت کروائی اور سید المرسلین بنے اور امام النبیین بنے، اس وقت عزیز دوستو اور ساتھیو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سب سے پہلے جو تصدیق کی اس بات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو آسمان سے وحی آتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات کی میں کیوں تصدیق نہیں کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئے ہیں اور ادھر کے ماحول کی سیر کروائی ہے۔ تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ہے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکلے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل ہی جاؤں گا کیونکہ میرا مال زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کم ہے، میرا مال زیادہ ہے، میں آج سبقت لے جاؤں گا۔ تو عزیز و ساتھیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر کا آدھا سامان گھر میں رہنے دیا اور دوسرا آدھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ دیکھنے والے کو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ ہے، جو آدھا مال تھا ان کا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے مال سے زیادہ تھا۔ تو دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کس کا مال زیادہ ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، پورا سامان لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ لے کے کتنا آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا گھر میں آدھا سامان چھوڑا ہے، لے کے آدھا آیا ہوں، آدھا یہاں لے کے آیا ہوں۔ تو اس پہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا کہ ابو بکر صدیق اس کام میں بھی زیادہ افضل نکلے، کیونکہ وہ تو اپنے گھر کا پورا مال لے کے آئے ہیں، پورا سامان لے کے آئے ہیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ ایک ایسی بات ہے، ایسی مثال ہے جسے نسبت یا پرسنٹیج کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 100 ریال ہیں یا 100 روپے ہیں، وہ ان میں سے 50 ریال یا 50 روپے کا صدقہ کر لیتا ہے تو اس نے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا ہے، آدھا مال صدقہ کیا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس 20 ریال ہیں یا 20 روپے ہیں اور ان میں سے وہ 15 یا 18 ریال یا 18 روپے کا صدقہ کر لیتا ہے، تو دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس نے 50 ریال کا یا 50 روپے کا صدقہ کیا اس نے زیادہ صدقہ کیا ہے دیکھنے میں، مگر حقیقت میں کس کا صدقہ زیادہ ہے؟ جس کی نسبت زیادہ ہے، جس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، جس کی پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اگر یہی بات ہم اپنے گھرانے میں استعمال کر لیں، یہی بات اگر عورتوں کو سمجھ آ جائے کہ مرد حضرات جتنا کما کے لائے ہیں اتنا ہی انہوں نے گھر میں خرچ کر لیا ہے، تو کبھی بھی اس بات پہ لڑائی نہ ہو، لڑائی جھگڑا گھروں کا جو خاندانی لڑائی ہو جاتی ہے، جو جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، وہ کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کمایا ہوا پورا کا پورا مال بیوی بچوں میں خرچ کرے گا، چاہے اس کی سیلری، چاہے اس کی آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اصل جو میزان ہے وہ نسبت سے ہے کہ فلاں نے کتنی نسبت اپنے مال کے کتنی نسبت اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جب یہ دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ میں آج کے بعد میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابوبکر صدیق سے میں آگے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبوک جانے والی جو جیش اور لشکر تھا اس کی تیاری کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور ان کے اوپر لدا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا، انہوں نے اپنا سامان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کا سامان دیکھ کر ان کی زبان سے یہ حدیث نکل آئی۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی کر لے عثمان، اسے کوئی نقصان نہیں، وہ جنتی ہے۔ جنت کی بشارت دے دی، اس سے پہلے بھی جنت کی بشارت دی تھی، مگر یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عثمان اب اس کے بعد کچھ بھی کر لے پھر بھی وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ایمان لانے میں، محبت کرنے میں، شجاعت اور بہادری میں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت طلب کرنے میں ہمارے صحابہ کرام
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے عظیم سے عظیم اور اعلیٰ سے اعلیٰ مثال چھوڑی ہے۔ اسی طرح مگر عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں اس کائنات میں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، علماء کرام، علماء اسلام کے اقوال کے اور ان کے فتوے کے مطابق ایسے لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جو صحابہ کرام کے حق میں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے بارے میں سن لیجئے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو اس آیت کے بارے میں بتا دوں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو کوئی جس کسی نے کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اذیت دی اور تکلیف پہنچائی بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ لے لیا، واثما مبینا، اپنے سر پہ ایک بہت بڑا گناہ اٹھا لیا اپنے سر پہ۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ اہل ایمان اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ تو عام مومنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اگر صحابہ کرام ہوں تو ان کی تو شان ہی اور ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احد منکم لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احد ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے اگر کوئی شخص جو بعد میں اسلام لانے والے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس دین کے لیے خرچ کر دے، ان کا ایک جو پیالہ مد ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ولا نصیفہ، بلکہ اس مد کا آدھا جو پیالہ ہے اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ان کے دیے ہوئے کے۔ یعنی صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ دین اسلام کے لیے اتنا خرچ کر لیں کہ احد پہاڑ جتنا سونا ہو وہ صحابہ کے ایک دیے ہوئے برتن کے مطابق بھی اور اس کے مساوی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ ایک اور حدیث میں سخت وعید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، برا بلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی اس پہ لعنت ہو جو میرے صحابہ کو گالی دے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم میں بیان کیا ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم جتنا کچھ بھی اس دین کے لیے کر لیں، صحابہ کرام کی جو اس دین کے لیے خدمت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں، ان کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح یہ بات کیا کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے جو بغض ہے وہ کفر اور نفاق اور طغیان اور ظلم ہے، جس کا بدلہ ہر اسی کو دینا پڑے گا جس نے صحابہ کرام پہ زبان درازی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈال دے اور ہمیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔